اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ کا نظام ہے کہ بعض چیزوں کا اللہ چناؤ کرتے ہیں، اس میں کسی کا دخل نہیں، اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت ہے۔ جیسے اللہ نے ساری مخلوقات میں انسان کو برتری دی اور انسانوں میں مسلمانوں کو برتری دی، اور مسلمانوں میں اللہ نے نبیوں کو چنا، اور نبیوں میں 5 اولو العزم نبی ہیں، بڑے نبی، اور ان میں پھر سید الکونین رحمت للعالمین آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ اللہ نے انتخاب کیا، چناؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے سارے جانوروں میں سے اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا چناؤ کیا، اسے خاص اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے زمین کے ٹکڑوں میں بیت اللہ، روضہ اقدس اور اس کے بعد بیت المقدس کا چناؤ کیا۔ یہ مقامات میں برگزیدہ مقام ہے۔ 7 آسمانوں میں اللہ نے بیت المعمور کا چناؤ کیا۔ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی، یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز بنا۔ اللہ پاک نے نبیوں پر کتابیں اتاری، 4 بڑی کتابیں تھیں، لیکن ان میں انتخاب کیا قرآن کریم کا۔ یہ اللہ پاک کیا آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، اور سب سے اونچی کتاب ہے اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ کیا بعید ہے شاید آج وہ لیلۃ القدر بھی ہو۔ مہینوں میں رمضان شریف ہو گیا، برکت والا مہینہ، پھر آخری عشرہ اور برکت والا، پھر طاق راتیں اور برکت والی، پھر 27 کی رات اور برکت والی، پھر قرآن کریم کا ختم ہوا اور برکات نصیب ہوئی۔ فرمایا وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن پڑھا ہے پڑھا نہیں جاتا، وہ دل ویران ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، وہ پڑھنے والا ظالم ہے جو قرآن کے خلاف عمل کرے جس سے قرآن پریشان ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم ہمارے بڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے پڑھتے ہی تھے۔ آپ نے ایک دن فرمایا آج میں نے بخار مجھے تھا اور میں نے سبائے طوال پڑھی، 7 بڑی صورتیں، یہ ابتدائی ہیں سورۃ انفال ما سورۃ توبہ کی۔ آپ نے صحابہ کو یہ بتایا کہ آج مجھے بخار بھی بہت تھا، لیکن میں نے تہجد میں یہ 7 بڑی صورتیں پڑھی۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جنہیں سارا قرآن یاد ہے، یا آدھا قرآن یاد ہے، یا 10 سپارے یاد ہیں، یا 5 سپارے یاد ہیں، یا 1 سپارہ یاد ہے، کہ وہ اسے تہجد میں بار بار تکرار کے ساتھ پڑھے۔ امیر المومنین شعبہ ہیں، جب فوت ہوئے تو کہا کہ اس گھر میں میں نے 24,000 قرآن ختم کیے، 24,000 میں نے قرآن ختم کیے۔ امام نافع ہیں، یہ قاری حضرات جو سباشرہ کراتے ہیں ان کو پتہ ہے امام نافع مدنی کون ہے۔ ان کے منہ سے
کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دن شاگردوں نے کہا استاد جی آپ یہ خوشبو کہاں سے لائے قیمتی جو لگاتے ہیں؟ فرمایا میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کر قرآن کریم پڑھا، اور ایک روایت میں ہے میں نے پڑھا، اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے مجھے بوسہ دیا۔ یہ اس کی خوشبو ہے۔ 70 سال مسجد نبوی میں اللہ کا قرآن پڑھا۔ امام شاطبی ہے، امام شاطبی یہ جو قراتیں پڑھتے ہیں یہ اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جو 17 قاری ہوتے ہیں۔ قاری وہ ہوتا ہے جو یہ 10 قراتیں پڑھتے ہیں، جو ایک قرات حفظ پڑھے وہ حافظ ہوتا ہے۔ تو اس میں قصیدہ شاطبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ مصر کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں اس گاؤں کا نام تھا شاطبیہ۔ وہاں کے رہنے والے ہیں علامہ شاطبی، نابینا تھے اور بڑے اونچے درجے کے آدمی تھے۔ انہوں نے فن قرات میں اشعار لکھے ہیں، تقریباً 500 کے قریب یہ اشعار ہیں۔ کوئی آدمی فن تجوید کا کمال نہیں حاصل کر سکتا جب تک علامہ شاطبی کی کتاب نہ پڑھے، چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ اجمی۔ فن ہوتا ہے، فن کی لین کے آدمی اس کو جانتے ہیں، پڑھنے کا انداز کیا ہے، یہ لفظ ادا کیسے ہوا۔ ہم تو صرف لحن کو جانتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی کے طریقے کو ہم نہیں جانتے۔ اور جو فن کے ماہرین ہوتے ہیں وہ الفاظ کی ادائیگی پر زور دیتے ہیں کہ الفاظ صحیح ادا ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ اقدس پر سویا، 10 راتیں مجھے نیند آئی، 10 راتیں نیند میں اللہ کے نبی کو قرآن سناتا تھا۔ پورا قرآن کریم کا ختم میں نے اللہ کے نبی کو سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اللہ علم قرات کا امام بنائے اور متشابہات اور ان چیزوں سے تجھے مبرہ کرے۔ اللہ پاک فن قرات کا تجھ سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ تو بڑے قراء اس کی فن کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اس کے مطابق ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ قرآن کریم ہے، ہماری کوئی بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی اور ہم میں کوئی ایسا نہ رہے جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے وزیر صاحب ہے، چاہے گاڑی کا ڈرائیور ہے، چاہے ریڑھی چلاتا ہے۔ یہ سب پر ضروری ہے۔ پہلا فرض ہے کہ آدمی اللہ کے قرآن کو پڑھ لے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے کہ اللہ کا قرآن بھی بندے کو پڑھنا نہ آئے۔ سب سے اونچی کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قیمت ساری کائنات ادا نہیں کر سکتی۔ اب اس کتاب کے لفظ بھی مسلمان کو نہ آئیں تو کتنی بڑی صدمے کی بات ہے۔ بس سب لگاؤ کی بات ہے۔ دنیا کی فانی ڈگریاں، دنیا کے فانی پیسے، دنیا کی فانی بلڈنگیں، دنیا کی فانی گاڑیاں، اس کے لیے سر دھڑ کی ہم بادی لگاتے ہیں۔ جو اللہ نے اپنوں کو دی، اپنوں سے زیادہ دشمنوں کو دی ہیں اللہ نے، ان پر ہم زور لگاتے ہیں۔ اور جو محمد عربی کی میراث ہے اس کے لینے کا غم نہیں۔ تو کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکوہ کریں گے، رسول یہ کہے گا اے میرے رب اتخذو قومی مہجورا، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن ان کی الماریوں میں پڑا رہا، قرآن لٹکا رہا، قرآن میری قوم نہیں پڑھتی۔
قرآن شکوہ کرے گا اور قرآن کہے گا اللہ ان سے پوچھو، میں اس لیے تھا کہ گھر کی زینت بنا رہوں، مجھے پڑھا بھی نہ جائے سمجھا بھی نہ جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کے بغیر دل ویران ہے۔ قرآن ایسا شافع ہے، فرمایا نبی بھی ایسی سفارش نہیں کرے گا جیسے قرآن ہے۔ قرآن ایسے پکڑوائے گا کہ کوئی بھی عذاب ایسے نہیں ہوگا، گلے کا ہار جیسے قرآن پکڑائے گا۔ تو قرآن کریم ہے میرے دوستو، اس کا پہلا حق یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اس کو اور صحیح پڑھا جائے۔ وجہ یہ ہے ہم اجمی لوگ ہیں اور ہمیں الفاظ کی ادائیگی نہیں آتی، ہماری اپنی زبانیں پنجابی ہیں، اردو ہے، کوئی انگلش بولتا ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، اس کے مخارج ہوتے ہیں ادائیگی کے، صحابہ کرام نے وہ اللہ کے نبی سے سیکھے، انہی سے اسی لہجے میں ادا کیا جائے تو پھر معنی صحیح رہتے ہیں، ورنہ بعض دفعہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، کفریہ معنی بن جاتے ہیں۔ اس لیے کتاب الہی ہے، تا کیسے ادا کرنی ہے، طا کیسے ادا کرنا ہے، سین کیسے ادا کرنی ہے، صاد کیسے ادا کرنا ہے، اسی طرح ذال کیسے ادا کرنا ہے، زا کیسے ادا کرنی ہے، اس کے مخارج ہیں۔ باقاعدہ صحابہ نے تابعین کو سکھائے، تابعین نے اگلوں کو سکھائے۔ یہ قرآن کریم انہی انداز سے پڑھا جائے جیسے محمد عربی نے فرمایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے یہ قرآن کریم پڑھا جائے۔ بعض دفعہ تھوڑی سے اونچ نیچ سے معنی قرآن کریم کا بدل جاتا ہے۔ میں دو ایک مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، سمجھدار ہیں آپ۔ ایک آدمی نے کل شریف پڑھا اور کل شریف میں کہا اللہ الصمد۔ صمد کے معنی اللہ بے نیاز ہیں، ساری مخلوق اللہ کی نیاز مند ہے، ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اس کو ہم نے پڑھا صمد، صاد کے ساتھ لکھتے ہیں، صاد کے ساتھ۔ ایک آدمی نے پڑھتے ہوئے اس کو صمد پڑھا، سین سے، صمد۔ ایک آدمی نے اس کو صمد پڑھا، سین سے۔ اس کے معنی ہیں اللہ گانے گاتے ہیں، اللہ کھلاڑیاں کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھے علماء سے، وہ کہے گا یہ کفر لازم آ گیا، معنی سارا بدل گیا۔ ایک آدمی نے پڑھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی آپ نذیر ہیں، ڈراتے ہیں، ذا کے ساتھ پڑھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ لوگوں کو شفقت کے ساتھ ڈراتے ہیں جہنم سے، عذاب الہی سے، اے پیارے نبی۔ اب اس کو ہم نے ذا کی بجائے ضا سے پڑھا، طا کے بعد جو ضا آتا ہے، طا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذَرِينَ، اے نبی آپ ختنہ کرنے والے۔ اب دیکھ لیں معنی کیسے ہو گیا۔ لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں تو اللہ وحدہ لا شریک کو رب مانتا ہوں، وہی میرا معبود ہے۔ اب لا اعبدو کی بجائے اس نے کہا لا اعبدو، اس کا معنی یہ بن گیا اے کافرو میں بھی انہی بتوں کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ تھوڑے سے شفا، اللہ بندے کو صحت دے دے، شفا دے دے، اس پر زبر پڑ دی شفا، شفا کے معنی جہنم کا کنارہ۔ معنی کہاں کا کہاں چلا گیا۔ قال اللہ، اللہ نے کہا، قال الرسول، رسول پاک نے فرمایا۔ اس کو قال نہیں پڑھا، اس کو کاف کشش والے کا سے پڑھا، قال، اللہ رسول نے وزن کیا، پیمائش کی۔ تو اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ یاد رکھنا قرآن کریم کو غلط پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔
بہت غفلت ہے۔ اللہ ہمیں رب العالمین اس کا فکر بھی دیں، اور اللہ پاک آگے قرآن کریم اس کو سینے سے لگا کر اللہ صحیح تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔